ہوگا, میرا کم CGPA ہے, کیا اس کے بغیر ایڈمیشن ہو جائے گا. واسے کا چینل سبسکرائب کریں اور اپڈیٹ رہیں. یہ ماشاءاللہ سے بڑے ایکٹیو ہیں, تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے ان کو یہاں پہ آئے, لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور پچھلے دنوں نے شاید السلام علیکم ایوری ون, اور میں ہوں واصل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عبد الواسع. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو آپ کافی عرصے سے جانتے ہیں اور جو کہ ایک سازش میں کہوں گا ملوث ہیں. اور سازش یہ ہے کہ پاکستان سے تمام پڑھی لکھی جو کریم ہیں ان کو اٹھا کے جرمنی میں شفٹ کروا رہی ہیں. تو میری مراد ہے آبی شہیلہ بیگ, جو آپ جانتے ہیں فیس بک کے پلیٹ فارم لائف اینڈ جرمنی سے. تو ان کا آج انٹرویو میں کروں گا کہ ان کا موٹیو کیا تھا یہ ایک پلیٹ فارم بنانے کا اور باقی ساری باتیں. تو سب سے پہلے تو آپ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں میرے ویورز کو. السلام علیکم, اور بہت بہت شکریہ دیکھنے کا, اور بہت شکریہ عبد الواسع کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو کر پاؤں. لیکن ان کے جو کامنٹس ہیں کہ کریم کو اٹھا کے میں یہاں پہ لے کے آ رہی ہوں, یہ غلط ہے, کوئی سازش نہیں ہے. یہ ہے ضرور کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے. بالکل نہیں, وہ ویسے میں مذاق کے طور پہ کہہ رہا تھا. تو جو انٹینشنز ہے بیسیکلی وہ یہی ہے کہ پاکستانیز کی جتنی ہیلپ کی جا سکے, جو لوگ کنسلٹنٹس کے چکر میں پھنستے ہیں یا پیسے ضائع کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو ایک فری میں پلیٹ فارم مل جائے جو ساری مطلب اپنی انفارمیشن کلیکٹ کریں اور پھر جرمنی میں آسانی سے آ جائیں. تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ویسے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ان کا ٹائم مجھے کبھی ملے گا. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیں اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے, آپ کب سے یہاں پہ ہیں, آپ نے کیا یہاں پہ ایجوکیشن کی ہے. میں 1992 میں جرمنی آئی تھی, اور میں آج ڈنمارک سے رہی تھی کیونکہ میرا تعلق ڈنمارک سے ہے. میرے پیرنٹس جو ہیں وہ 1970 میں یورپ آئے تھے. تو اس کے بعد جب میری شادی ہوئی تو پھر آئی شفٹڈ ٹو جرمنی. تو میری ایجوکیشن جو ہے بیسکلی میری جو کالج تک کی ایجوکیشن وہ تو ڈنمارک سے ہے. اس کے بعد یونیورسٹی میں نے یہاں پہ جرمنی میں ہی اسٹارٹ کی, اور یہاں پہ میں نے اپنا بیچلر کیا. خیر شادی تو ہو چکی تھی, شادی ہو کے میں پھر جب بچے بڑے ہوئے اور اسکول گوئنگ ہو گئے اور اس طرح ہو گئے کہ اپنے آپ سنبھال سکتے تھے, پھر میں نے اپنی ایجوکیشن اسٹارٹ کی. پھر میں نے اسی شہر منسٹر سے اپنی بیچلر کیا, اور میں نے اپنا بیچلر جو ہے وہ کمپیریٹیو ریلیجن میں کیا. پھر اس کے بعد ماسٹرس میں نے کیا اسلامک اسٹڈیز میں, اور میں نے پھر جو ہے اس کو ختم کیا. تھیسس بھی اس میں میرا تھا آرگن ٹرانسپلانٹ پہ تھا, ان دا لائٹ آف اسلامک رولس اور لاز. تو اس کے بعد پھر PhD میں انرول ہو گئی, جو کہ ابھی تک میرے خیال سے بس ہوا میں ہی ہے. ہاں, آپ نے جیسے ہمیں بتایا کہ آپ ڈنمارک سے یہاں پہ شفٹ ہوئی اور آپ کی شادی ہوگی اور اس کے بعد بھی آپ اسٹڈی کنٹینیو کر پائیں. تو سسٹم کا اس حوالے سے کس طرح سے سپورٹیو ہے یہاں کا سسٹم, اس کے حوالے سے. ایکچولی میرے خیال سے جہاں تک تو بات ہے ایجوکیشن کی, پاکستان میں اب تھوڑا بہت میرا ایکسپوئر پاکستان میں بھی ہے, اور وہاں پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچیاں پڑھ لیتی ہیں, اس کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے, ماسٹرز کے بعد BA کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر ان کا اسٹڈی سے بالکل لا تعلق ہو جاتی ہیں. لیکن وہاں پہ بھی ممکن ہے, وہاں پہ میں کہتی ہوں وہاں پہ شاید تھوڑا اور آسان بھی ہے کیونکہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کا والدین بھی ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, پھر آپ کے سسرال کے اندر بھی ہیں. تو اگر اس چیز کو یوٹیلائز کیا جائے, مدد کی جائے, تو میرے خیال سے کہ کم ہی لوگ ہوں گے جو منع کریں کہ آپ نے آگے نہیں پڑھنا. تو اگر اور آپ کا پارٹنر جو سب سے پہلے اس کے ساتھ آپ کا ہونا چاہیے. یہاں پہ تھوڑا چیلنج یہ ہے کہ یو آر الون. میں تو الون تھی, اور تو میرے پاس جو سپورٹ یہ تھی وہ صرف میرے ہسبینڈ کی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ بچے چھوٹے, ان کو ہم کہاں چھوڑیں گے. تو پھر میں نے انتظار کیا کہ بچے اتنے ہو جائیں. تو میرا بڑا بیٹا جو تھا کلاس 7-8 میں تھا جب میں نے دوبارہ سے یعنی کہ میں نے اپنا A لیولس اور یونیورسٹی کے درمیان میں 14 ایئرس کا گیپ چھوڑا تھا. تو 14 ایئرس کے بعد آئی کیم بیک ٹو دا بینچ اگین. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یعنی کہ اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, آپ ولنگ ہے, تو اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے, آپ کچھ دیر انتظار کر سکتے ہیں. 14 ایئرس ایک بڑا ہیوج گیپ ہے, تو اس کے باوجود آپ دوبارہ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بارش ہو رہی ہے, تو از اٹ پاسبل ٹو جی کوئی مسئلہ نہیں. جرمنی کا حصہ ہے بارش, یہاں پہ تو بہت بارش ہوتی ہے. بہت, اور یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے جب بھی نکلیں گھر سے آپ وہ امبریلا لے کے نکلیں جرمنی کے اندر. بالکل. تو اسی حوالے سے میں بات کروں گا, کوئی سے اب یورپ کے بہت سارے ملک ہیں,
اور آپ کا ایکسپوجر تمام کنٹریز کا آلموسٹ ہے, آپ کافی عرصے سے ہیں تو پتہ چلتا ہے. آپ کوئی سی 2-4 باتیں ہمیں بتائیں کہ باقی ملک چھوڑ کے وائی جرمنی. ایک تو یہ کہ جرمنی میں اگر اسٹوڈنٹ کی بات کروں تو یہاں کی جو سب سے بڑا بینیفٹ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیمیسٹر فی نہیں ہے. یعنی یو آر ناٹ سیمیسٹر فی ہے لیکن آپ اپنی ایجوکیشن پے نہیں کر رہے, جیسے انگلینڈ میں ہے, آسٹریلیا, کینیڈا, فن لینڈ, ناروے. بالکل اس میں اسی طرح آپ نے خود, اور وہ کافی چیلنجنگ ہو جاتی ہے. اور آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ آپ کی جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی آپ اٹھا لیتے ہیں. جبکہ دوسرے ملکوں میں یہ کہ اتنی ہائی فیس ہوتی ہے کہ آپ کام بھی کریں تب بھی وہ بڑا مشکل سے, جب تک پاکستان سے سپورٹنگ نہیں ہوتی تب تک نہیں ہوتا. تو دیٹس وائی جرمنی. لیکن سیٹ دس, اگر آپ ایک ایسی فیملی سے آپ کا تعلق ہے جہاں پہ آپ کچھ عرصہ وہ اگر آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں, تو میرے خیال سے کہ کسی انگلش اسپیکنگ کی طرف بھی اگر نکل جائے تو دیٹ از آلسو گڈ. کیونکہ سب سے بڑا یہاں پہ جو رہنے کا مسئلہ ہے وہ ہے لینگویج بیریئر بہت بڑا ہے. لینگویج سیکھنا بہت مشکل بھی ہے لیکن یہ سیکھنی پڑے گی. بالکل, آپ جاب کرنے جائیں گے مارکیٹ میں یا لوگوں کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا گھلنا ملنا ہے تو آپ کی لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. لیکن دوسری طرف بات یہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر فیملی آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے پھر انگلش کنٹری, جی, ادروائز پھر جرمنی از دا بیسٹ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ سیف کھیلنا چاہتے ہیں لائف کے اندر. تو اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کی تھوڑی سی کیوریز ہوتی ہیں, آپ بڑے عرصے سے گروپ چلا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا. میرا کم CGPA ہے, کیا اس کے بغیر ایڈمیشن ہو جائے گا, یہ کچھ نارمل سے کویشچنز ہیں. ان کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا 2-4 باتیں کر دیں. اور میرا خیال ہے کیا ہم کہیں اس کے اندر چلے, بارش کی وجہ سے ہمیں یہ سائیکل سٹینڈ ہے اس کے نیچے آنا پڑا. تو بہرحال بات ہو رہی تھی آپ کا CGPA کم ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں آئلٹس میں نہیں کر سکتا, اس کے آپ بتا دیں, یا اس طرح کی کوئی باتیں ہیں, یونیورسٹیز آپ نے ڈھونڈنی ہیں. تو کچھ بیسک سی باتیں ہیں, تو آپ کا ایکسپیرینس اس حوالے سے ہم لینا چاہیں گے. سب سے پہلے تو اکثر گروپ میں یہ آتا ہے کہ میں نے یہ بھی نہیں کرنا, میں نے آئلٹس نہیں کرنا, میں نے لینگویج بھی نہیں کرنا, اور میرا جو مارکس ہے وہ بھی میرے کم ہے, اور میں نے پھر بھی باہر جانا ہے. تو اس کے لیے تو آپ بھول جائیں, آپ نے آئلٹس کرنا ہے, آپ نے ریکوائرمنٹ جتنی ہے وہ پوری کرنی ہے. اس کے بعد آپ کا اگر ایڈمیشن ہو جاتا ہے, کیونکہ ایڈمیشن لینا یہاں پہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, وہ مل جاتی ہے. سب سے بڑا ہرڈل آپ کا ایمبیسی انٹرویو ہے. انٹرویو, ایمبیسی اور ویزا آفیسر کو آپ کیسے سیٹسفائی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل پاکستان میں رہ کے آپ کے مارکس جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, دیٹ شوز کہ ہاؤ آپ کی پڑھائی کے ساتھ آپ کی ٹورڈس آپ کی ایجوکیشن, آپ کی انٹینشن کیا تھی, کتنی محنت کی آپ نے. تو اگر آپ پاکستان میں رہ کے محنت نہیں کر سکتے تو جہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ تو اتنے چیلنجز ہیں, ان کو آپ کیسے چیلنج کو پورا کریں گے. آپ کے پاس ایڈمیشن بھی ہوتا ہے, وہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ نے ویزا آفیسر کو کیسے بتانا کہ میں نے ادھر نہیں, میں نے پڑھائی کی, میں ادھر جا کے پڑھائی کر لوں گا. اچھا, اور لیکن اس کے باوجود نا میں یہاں پہ خود بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے مارکس کم ہیں تو میرا خیال اگر آپ آئلٹس میں 7+ چلے جاتے ہیں نا, کچھ یونیورسٹیز وہ ڈیمانڈ کری ہیں 7, جی ٹھیک ہے, تو ان میں پھر وہ زیادہ مارکس والے بھی ایلیجیبل نہیں ہیں. ایسے ہی ہے, اگر آپ 7 لیتے ہیں آپ تھوڑا سا ان سے بہتر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی. تو میرا یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس نا اپروچ کرتے ہیں, آپ کو بھی کرتے ہوں گے, مجھے بھی میسیج کبھی کبھار آتے ہیں, کہتے ہیں فلاں سٹی میں ایڈمیشن ہو گیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے علم نو میں ہو گیا, یانا میں ہو گیا, تو یہ چھوٹے سٹیز ہیں نا, تو مجھے میں برلن فرینکفرٹ میں جانا چاہتا ہوں, حالانکہ خود چاہے پتوں کسی آ رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے چھوٹا سٹی بڑا سٹی نہیں, میرا خیال سے اگر آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے تو یہ مت سوچیں کہ یہ ایک چھوٹا سٹی ہے اور یہ ایک بڑا سٹی ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سٹی از ایکول ٹو, میرے خیال پتوں کی تو اب کافی بڑا ہوگا, ہے نا, تو وہ شاید یعنی کہ ایک پاکستان کے کسی قصبے یا کسی اس طرح کے ساتھ ہم لوگ اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں ہے. آپ کو اگر ایڈمیشن ملتا ہے یہاں پہ اور آپ کا ویزا بھی اگر لگ جاتا ہے تو کم ٹو دیٹ اسمال سٹی, انجوائے دیٹ اسٹے, اور آپ کو وہاں پہ بھی اپرچونیٹیز ملیں گی. سیمیسٹر میں آپ کام بھی کر سکتے ہیں, یو کین موو آؤٹ آف یور سٹی. اور اگر آپ کو وہ سٹی یا وہ یونیورسٹی پسند نہیں آئی تو پھر آپ چینج کر لیں, ادھر آ کے چینج کر لیں, ادھر آ کے آپ اپلائی کریں نارملی اور آپ چینج کر لیں. آپ کو ایڈمیشن, یہ تو آپ کے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہے. بالکل. اور میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس اس حوالے سے
کہ جو چھوٹے سٹیز ہوتے ہیں ان کی جو ویزا سکسیس ریشو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جی جی ایز کمپیئر ٹو آپ برلن، میونک یا فرینکفرٹ کی بات کریں. بالکل بالکل. پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان میں اندر جو ہے نا ہم رینکنگ بہت سوچتے ہیں کون سی یونیورسٹی کی رینکنگ بہت اچھی ہے تو وہ ایک، اور جرمن جو ہے وہ کبھی اپنی یونیورسٹی کو رینک نہیں کرتا. آپ کو کوئی ایک آتھینٹک جرمن ویب سائٹ نہیں ملے گی جس میں انہوں نے اپنی یونیورسٹی کو رینک کیا ہو. بالکل. آپ کو اگر ملے گی تو آپ کو ملے گی کوئی انگلش، کوئی امریکن، دے وہ رینک کر رہی ہیں یونیورسٹی کو، لیکن جرمن خود رینک نہیں کرے گا کیونکہ ان کا بنیادی جو ان کا بجٹ ہے خاص کر حکومت کا وہ ایجوکیشن پہ بہت جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنی یونیورسٹی کو ایکولی اپرچونٹی دے رہے ہیں، سم کین بی گڈ بیٹر اور کچھ پروفیسرز، لیکن وہ رینک نہیں کبھی کرتے. تو یہ رینکنگ کا بھی میں چاہوں گی کہ بچے جو ہے اس مائنڈ سیٹ سے نکل آئیں. تو چلیں میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا ہے، لیکن میں ایک اینڈ پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ کافی عرصے سے یہاں پہ ہیں، آپ خود سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی ہیں، اس کے باوجود آپ نے پوڈ کاسٹ، ولاگز اس کے بارے میں کبھی کیوں نہیں سوچا؟ واقعی میں نے آپ نہیں کے پاس سوچا. آڈینس بھی ہے، آپ کے پاس آڈینس بھی ہے، آپ کے پاس لوگ بھی ہیں کولیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ، آپ کی لوگ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے یوٹیوبرز آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا نام ہے نا جرمنی کے اندر. تو اس کے بارے میں کیا آنیسٹلی سیڈ میں نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ میں اپنا بلاگ سٹارٹ کروں گی یا اپنا کوئی یوٹیوب چینل سٹارٹ کروں گی. میرا خیال سے میری جو سیٹسفیکشن ہے وہ یہ بس گروپ ہے کہ یہاں پہ ہوں اور اتنی محبت آپ لوگ دے رہے ہیں، تو وہ اگر آپ لوگوں کے تھرو محبت مل رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کبھی مجھے کسی اپنے ذاتی چینل پہ یا اس طرح دیکھیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. تو اب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ سب کا بھی شکریہ. تو میرے ویورز کے لیے کچھ ورڈ اور ان کو کہہ دیں کہ چینل سبسکرائب کریں. جی بالکل، واسے کو ضرور واسے کا چینل سبسکرائب کریں اور اپڈیٹ رہیں. یہ ماشاءاللہ سے بڑے ایکٹیو ہیں، تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے ان کو یہاں پہ آئے لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور پچھلے دنوں نے شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے عثمان صاحب جو ہیں، کمالی صاحب جن کو ہم پریزاد سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا انٹرویو تھا. انہوں نے بلکہ ان کو یہاں پہ بلایا اور ہم لوگوں کے لیے بلایا. تو ضرور ان کو پروموٹ کریں، سبسکرائب کریں، ان کے چینل بھی ضرور دیکھیں اور حوصلہ افزائی کریں اپنا اور ان کا بھی. تو تھینک یو، بہت شکریہ، اور پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.